الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان فضل الله عليك عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جو شے تیری نگاہ میں گزرے درود پڑھ، جو شے تیری نگاہ میں گزرے درود پڑھ، ہر جزو و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ. ہزار جی لگا کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مع الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین. خدا کا ذکر کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں ایسی زباں خدا نہ کرے. ہمارے منہ میں ایسی زباں خدا نہ کرے. سامعین و حاضرین، آج خانقاہ مشرب چشت میں حضرت فرید المشائخ علیہ الرحمہ کی اس چوکھٹ پر، اس خانقاہ میں ہمارے اور آپ کے قبلہ حضور جناب سید مولانا حماد الحسن صاحب چشتی مدظ لہ العالی النورانی نے مجھے جو موقع دیا ہے، میں اس لائق نہیں. یہ بڑے کرم کے حد دس کرے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. میں تو بالکل ہی اس لائق نہیں، بس حضور کی بندہ پروری ہے. میں کہاں اس کے قابل تھا. لیکن چند لمحات و چند کلمات کے لیے تاکہ میں بھی اکتساب فیض کروں، تبرکن اور تیمنن حاضر ہوں. ابھی تقریباً 1 یا 1.5 گھنٹے سے جو ہم محفل ذکر میں، محفل سماع میں تھے، یہ سماع دراصل ذکر کا ایک حصہ ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر گزرے ہیں اور اپنے پائے کے بلند پایا، اپنے وقت کے بلند پایا صوفی بھی تھے، جلیل القدر صوفی فلاسفر گزرے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب جو تفسیر کی کتاب ہے مفاتیح الغیب، جسے ہم التفسیر الکبیر کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس میں ذکر کے 12 طریقے گنوائے ہیں. ذکر کے 12 انواع و اقسام شمار کرائے ہیں. لیکن وہ تمام کے تمام 12 انواع و اقسام ذکر الہی کے ہیں اور وہ مختلف ہیں. وہ جلوت کا ذکر ہے، وہ خلوت کا ذکر ہے، وہ عوام کے ساتھ کا ذکر ہے، وہ خواص کے ساتھ کا ذکر ہے، وہ اخص الخواص کے ساتھ کا ذکر ہے. لیکن اسی کے ضمن میں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح سے ذکر الہی کے تقریباً 12 طریقے ہیں، انواع و اقسام ہیں، ذکر رسول کے بھی بہت سارے طریقے ہیں. جلوت کا ذکر رسول، خلوت میں بھی ذکر رسول ہوتا ہے اور عوام الناس کے ساتھ بھی ذکر رسول ہوتا ہے، خواص الخواص کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو صوفیہ کرام نے محفل سماع کو اپنے ذکر رسول کا ایک محبوب مشغلہ بنایا. اور یہ ایسا ذکر ہے کہ قرآن کریم میں جو اللہ ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ صرف ذکر الہی کے لیے ہی نہیں یہ آیت ہے، ذکر رسول کے لیے بھی ہے کہ تم میرے محبوب کا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تم میرے محبوب کا ذکر جلوت میں کرو، محفلوں میں کرو، مجمع میں کرو،
میں تمہارا ذکر فرشتوں کی محفل میں کروں گا. تم میرے محبوب کا ذکر خلوت میں کرو, تنہائی میں کرو, سولیٹیوڈ میں کرو. میں اپنی شان کے مطابق اپنی تنہائی میں تمہارا ذکر کروں گا. تم میرے محبوب کا ذکر عوام کے ساتھ کرو تو میں عوام الناس میں تمہارا ذکر پھیلا دوں گا. اور تم خواص کے ساتھ ذکر رسول کرو تو میں خواص میں تمہارا ذکر, تمہارا شہرہ پھیلا دوں گا. تو جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے. حضرات, یہ تو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے مختصر عرض کیا. خواجہ غریب نواز سلطان الہند عطائے رسول ہند الولی سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر رسول کو, عشق رسول کو اور خاص طور پر عید میلاد النبی کے اس موقع کو کس طریقے سے اسلامیان ہند میں ایک مضبوط روایت کے طور پہ قائم فرمایا, اسے پھیلایا, میں اس کی ایک چھوٹی سی جھلکی دینا چاہوں گا. حقیقت تو یہ ہے کہ ہند الولی آپ نے ہی عید میلاد النبی کا صحیح طریقہ ہمیں سکھایا. یقیناً خواجہ غریب نواز سے پہلے اسلام ہندوستان میں آ چکا تھا. مالابار میں کیرلا کی سرزمین کی طرف حضرت صحابہ اکرام اور تابعین تشریف لا چکے تھے, اور خاص طور پہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ, انہوں نے بھی عید میلاد النبی, انہوں نے بھی میلاد النبی اور میلاد شریف کی محفل کا اہتمام کیا تھا. روایتوں میں آتا ہے. پھر اس کے بعد جو تابعین ان کے بعد آئے یا پھر محدثین آئے, حضرت اسماعیل بخاری جو حدیث کی تدریس کے سب سے پہلے محدث ہیں, اسی طریقے سے جو پہلے صوفیاء آئے خواجہ غریب نواز سے پہلے حضرت داتا گنج بخش ہجویری رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بھی محفل میلاد کا انعقاد کیا. اور آپ دیکھیے جب خواجہ غریب نواز آپ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں, ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما, یہ جو آپ ارشاد فرماتے ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواجہ غریب نواز سے پہلے جو پیشوا آئے, جو رہنما آئے, جو پیرانے کامل تشریف لائے, ان سب نے محفل عید میلاد النبی کا نہ صرف یہ کہ انعقاد کیا بلکہ اسے فروغ دیا. لیکن میلاد النبی کی جو روایت اور ٹریڈیشن ہندوستان کے اکناف و اطراف میں ویل سیٹڈ ہو گئی, مکمل طور پہ روٹڈ ہو گئی, اس کی تاریخ کہاں سے ملتی ہے؟ یہ اسی وقت پاسبل ہو پایا, اسی وقت ممکن ہو سکا جب حضرت خواجہ غریب نواز کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں اور آپ کی تبلیغ کے نتیجے میں ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے. اور آپ نے, روایتوں میں آتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ محفلیں منعقد فرمائی بلکہ اپنی ضعیف العمری میں, اپنے ضعف و نقاہت کے باوجود محفل عید میلاد النبی میں, اور یہاں تک کہ اخیر عمر میں اپنی, جبکہ انہیں طبیبوں نے منع کر دیا تھا, اس کے باوجود محفل میلاد النبی میں شرکت سے گریز نہ کرتے, اور ضعیف العمری کے باوجود, ضعف و نقاہت کے باوجود. تو خواجہ غریب نواز نے ہی ہمیں میلاد النبی کا طریقہ اور میلاد النبی کی روایت کو قائم کر کے بتایا ہے. میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, یہ اس غرض سے میں نے اس آیت کی تلاوت کی کہ عید میلاد النبی کے موقع پہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص پیغام جو کردار و عمل کی شکل میں, جو عملی تصوف کی شکل میں ہمیں ملتا ہے, اسے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں, چاہے بحیثیت معلم کائنات, چاہے بحیثیت ہادی و رہنما, چاہے بحیثیت رہبر انسانیت, چاہے بحیثیت خاوند, بحیثیت شوہر, بحیثیت والد, بحیثیت مربی صحابہ, یا بحیثیت سپہ سالار, بحیثیت قاضی, بحیثیت حاکم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کر لیجئے. ہر جگہ
ایک چیز آپ کو بالکل روشن و منور نظر آتی ہے اور وہ رنگا رنگ طور پہ نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی سیرت طیبہ میں اخلاق کے جو پہلو ہیں، خدمت خلق کا جو پہلو ہے، غم گساری کا جو پہلو ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کا جو پہلو ہے، 40 سالہ جو دور ہے، مکی دور ہے، آپ اس پورے 40 سالہ دور کو امام غزالی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے صوفی تھے جب سے آپ نے نبوت کا اعلان بھی نہیں فرمایا تھا۔ امام غزالی جو سب سے بڑے صوفی اسکالر ہیں، اپنی کتاب المستصفیٰ اس میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے صوفی تھے جب سے آپ نے نبوت کا بھی اعلان نہیں فرمایا تھا، یعنی نبی بحیثیت نبی اپنے آپ کو ڈکلیئر نہیں کیا تھا، لیکن بحیثیت صوفی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نمودار ہو چکے تھے۔ اور آپ دیکھیے کہ 40 سالہ دورے مکی میں آپ نے کیا کیا ہے، غریبوں کی غم گساری کی ہے، بھوکوں کو کھانا کھلایا ہے، خدمت خلق کیا ہے، اور پھر غار ہرا کے اندر خلوت گزینی کی ہے، مراقبہ فرمایا ہے۔ امام بخاری لکھتے ہیں وَكَانَ يَتَعَبَّدُ فِي الْخَلَا، یہ الفاظ امام بخاری کے کہ تعبد کرتے تھے فی الخلا، خلوت میں۔ تو یہ خلوت گزینی، یہ مراقبہ، یہ غار میں وقت گزارنا، یہ کس کا طریقہ تھا؟ یہ صوفیاء کرام کا طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان سے پہلے ہی تصوف کی داغ ڈال دی تھی۔ خواجہ غریب نواز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو حرف بحرف نبوت سے پہلے کی زندگی، اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کو بھی اور اعلان نبوت کی بعد کی زندگی کو بھی اپنے کردار و عمل کے سانچے میں ڈھال لیا تھا۔ اور جب آپ خواجہ غریب نواز کی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں تو چمنستان رسالت کے اس شہزادے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی پہلو اخلاق طیبہ سب سے زیادہ جلوہ فرماتا ہوا نظر آتا ہے۔ غریب نواز، غریبوں کو نوازنے والا، سب سے پہلا لفظ، سب سے زیادہ مشہور جو لقب ہے آپ کا وہ یہی ہے، اور یہ کیا بتاتا ہے؟ آپ کے اخلاق کو بتاتا ہے۔ اور یہ روشنی ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے جس میں آپ نے فرمایا کہ سب سے بہتر اسلام کیا ہے؟ ان تطعم المساکین، کہ تم بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وان تفشوا السلام، تم سلامتی کو پھیلاؤ، امن و آشتی کو پھیلاؤ۔ خواجہ غریب نواز نے اپنی پوری زندگی میں اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ بن کر انہی دو چیزوں کی سب سے زیادہ تعلیم فرمائی۔ اگر ایک طرف امن و سلامتی کو قائم کرنے میں پوری زندگی اپنی لگا دی تو دوسری طرف بھوکوں کو کھانا کھلانے میں آپ نے جو رول ادا کیا ہے، 800 سال سے لے کے آج تک اپنے ماتھے کی آنکھوں سے آپ دربار خواجہ میں اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ جتنی تعداد میں لوگ یہاں کھانا کھا رہے ہیں، دنیا کی کسی بھی جگہ میں ایسی مثال اور ایسی نظیر نہیں مل سکتی۔ اسی طریقے سے اخلاق کی جب بات آتی ہے، یہاں تک کہ اخلاق کی خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں بہت سارے واقعات ہیں، میں ایک واقعہ عرض کر کے رخصت ہونا چاہوں گا۔ کسی شخص نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا اور منصوبہ کے ساتھ آیا، اور اس نے اپنے بغل میں چھری چھپائی ہوئی تھی، اور بارگاہ خواجہ غریب نواز نے آ کر کے جیسے ہی اس نے اپنا ارادہ انجام دینے کا سوچا تو خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا کہ جو ارادہ لے کے آئے ہو وہ کر کیوں نہیں لیتے، کر ڈالو۔ اتنا سننا تھا کہ وہ شخص گھبرا گیا اور اس نے فوراً عرض کیا کہ یا خواجہ، مجھے تو کسی نے لالچ دے کر کے آپ کے قتل کے لیے بھیجا ہے، اور میں اپنی غریبی کی وجہ سے، اپنی تنگ دستی کی وجہ سے، اس خبیث عمل کو کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ ہم صوفیاء کا اور ہم درویشوں کا جو طریقہ ہے وہ اخلاقی رسول ہے، ہم بدی کا بھی بدلہ بدی سے نہیں دیتے بلکہ نیکی سے دیتے ہیں، آؤ میں نے تمہیں بالکل معاف کر دیا۔ اور پھر وہ شخص خواجہ غریب نواز کا گرویدہ بن جاتا ہے۔ حضرات، یہاں میں توجہ چاہوں گا، آخر کیا وجہ ہے کہ ہندوستان میں آج اسلام، مسلمان، ملت اسلامیہ، ان سب کو ایک طرح سے کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا گیا ہے۔
کیا جب خواجہ غریب نواز تشریف لائے تھے اس وقت کے غیر مسلم یا اس وقت کا ہندو نہیں تھا؟ آج سے کہیں زیادہ کٹر رہا ہوگا، آج سے کہیں زیادہ اس دور کا ہندو اپنے مذہب کے تئیں متعصب ہوا ہوگا اور اسلام سے متعلق اس کے ذہن میں بڑے شکوک و شبہات ہوں گے، آج بھی ہیں، لیکن آج سے کہیں زیادہ خواجہ غریب نواز کے دور میں 800 سال پہلے رہے ہوں گے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ صوفیہ اکرام اور خواجہ غریب نواز نے اخلاقی رسول کو اپنا عملی پیکر بنا کر کے جس طریقے سے پیش کیا، اور ہم نے کچھ ہی سالوں پہلے دیکھا تھا، پہلے ہماری مسجدوں کے باہر عام خواجہ غریب نواز کی بارگاہ چھوڑیے، عام لمبی لمبی قطاریں ہوا کرتی تھی غیر مسلموں کی، جو ہماری دعاؤں پہ بھروسہ کرتے تھے، جو ہماری نمازوں میں یقین رکھتے تھے کہ ہمیں ان سے شفا ملے گی۔ آج وہ مجمع بالکل غائب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں ہم نے خواجہ غریب نواز کے اخلاقی رسول کے اس پہلو کو ترک کر دیا ہے۔ ہماری زبانوں میں تو ہے لیکن ہمارے عمل میں نہیں ہے۔ دلوں میں کیوں نہیں لکھتے ہو یا رسول اللہ؟ دلوں میں کیوں نہیں لکھتے ہو یا رسول اللہ؟ در و دیوار پہ لکھتے ہو یا رسول اللہ؟ خواجہ غریب نواز نے دلوں میں اتار دیا تھا۔